آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تیری ذات کی طرف سے ہے۔ دین اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے اور واضح دین ہے جو ہر چیز کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ انسان کے جینے کا طریقہ جو ہے نا وہ دین نے کھل کر بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ واش روم میں کیسے جانا ہے اور وہ جانے کی دعا کیا ہے، وہ انداز کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے سب کچھ بیان کر دیا۔ دین اسلام کھلا دین ہے، واضح اور ہر چیز ظاہر کر دینے والا دین ہے۔ اس میں ادھام، خرافات اور بیہودہ افکار و نظریات کی کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے آج تک اتنے نظریات دیکھے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھے ہیں، زیادہ تر عورتوں میں پائے جاتے ہیں، اتنے نظریات دیکھے ہیں، بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیم ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، سفر کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے یا سالوں میں سے یا اوقات میں سے کوئی وقت، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے۔ اب ہمارے ہاں زیادہ نظریات یہ بنے ہوئے ہیں کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں کوئی کاروبار نہیں کرنا، اگر کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، سفر نہیں کرنا، کرو گے تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچیوں کی شادیاں نہیں کرنی، کرو گے تو وہ گھر برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے نظریات بنے ہوئے ہیں۔ ذی قعدہ کے مہینے میں ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ وہ خالی مہینہ ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ شادیاں نہ کرو، کاروبار نہ کرو، اور سفر سے گریز کرو اور معاملات کو سمیٹ لو۔ اسی طرح یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس میں مشہور ہے کہ پہلے 13 دن، جس کو 13 تیزی کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ اس کے پہلے 13 دن اچھے نہیں ہوتے، ان 13 دنوں میں نہ تو کاروبار کرنا ہے، نہ شادیاں کرنی ہے، نہ سفر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں توہم پرستی، بدشگونی۔ اور توہم پرستی کیا ہے؟ خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر شرعی، غیر عقلی باتوں پہ یقین کر لینا، اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے، بدشگونی کہا جاتا ہے، کہ جن باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن باتوں کی اسلام تعلیم ہی نہیں دیتا، اور دور دور تک اس کا کوئی اسلام سے واسطہ ہی نہیں ہے، اس پہ یقین کر لینا اور یقین کر کے بیٹھ جانا کہ یہ بات مجھے نقصان پہنچا دے گی، تو فرمایا اسے ہی توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو توہم پرستی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آیا کہ اس پہ یقین کرنا کیسا ہے، اور اسلام اس کی کیا تعلیمات دیتا، اور یہ کیوں ہم میں ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ معاشرے میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی مومن بندہ جو نا صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے راحت ملنی ہے تو میرے رب کی بارگاہ سے ہے، اگر کوئی پریشانی آنی ہے تو وہ اسی کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے مصیبت آ گئی ہے، یا فلاں پرندہ بول بیٹھا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے، یا کوا جو ہے منڈیر پہ بول بیٹھا تو اس کی وجہ سے مہمان آ گئے، 2 کوے لڑ پڑے ہیں تو اس لیے یہ موت کی خبر دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، کوے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جو کوا ہے
وہ بڑا چلاک ہے، اور قوا جو ہے وہ انسان کو سکھاتا ہے، بڑا شاطر ہے۔ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سب سے بہترین مخلوقات میں سے بہترین مخلوق کس کو بنایا ہے؟ حضرت انسان۔ اشرف المخلوق بنایا تو انسان کو بنایا، تو کوا انسان سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کوا منڈیر پہ بولے گا تو مہمان آ جائے گا، لڑ پڑے گا تو موت کی خبر دے گا۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ لوگ نبی کے علم کا جو ہے نا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو کوے کی خبر کیسے مان لیتے ہو کہ کوا لڑ پڑے گا تو وہ موت کی خبر دے رہا ہے؟ یہ ساری خرافات ہیں، اسلام اس کی آپ کو تعلیم نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوا بولے گا، لڑے گا تو وہ موت کی خبر دے گا۔ اب جس نے یہ سن لیا تو اس کے دیوار پہ جتنی بار آ کے کوا لڑ پڑا تو اس کی تو ایسی تیسی ہو جائے گی، وہ تو ڈر ڈر کے مر جائے گا بیچارہ، اب موت آ گئی، اب موت آ گئی۔ کوا تو موت کی خبر نہیں دے سکتا، موت کی خبر کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس نے مقرر کی ہے، وقت مقرر کیا ہے انسان کا کہ اس کو کب موت آنی ہے، اس کو کتنی اللہ نے زندگی دینی۔ یہ انسان کے نظریات کو، یقین کو، ایمان کو کمزور کر رہی ہے باتیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ چند پیسے کمانے کی خاطر یا ویوز لینے کی خاطر ایسی خبر اڑا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں، دھڑا دھڑ دیکھیں۔ اب میری نظر سے یہ خبر گزری، میں نے دیکھا تو اس پہ 1 ملین ویوز آئے ہوئے تھے، اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا، جو 1 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا تو ان کا ذہن بن گیا ہوگا کہ یہ کوا لڑے گا تو موت آ جائے گی۔ بتانے والے نے تو بتا دیا، نہ کوئی تصدیق کی، نہ کوئی ریسرچ کی، اور لوگوں کی بات میں، ذہن میں غلط بات ٹھونس دی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم تیاری کر لو۔ اب جتنی بار اس کے گھر میں کوا لڑے گا وہ سہم کر، ڈر ڈر کر کہ اب کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اسی کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو کوئی مجھے موت نہیں دے سکتا، اور اگر موت لکھی ہے تو کوئی مجھے زندگی عطا نہیں کر سکتا۔ تو بدشگونی یا کسی کو منحوس کرا دینا، یہ عمل جو ہے وہ مومن کا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا ہے۔ اب میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو فرعون تھے اور فرعون کے ساتھی جو تھے انہوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار کی وجہ سے ان پہ نعمتوں کا جو نزول ہو رہا تھا وہ کم پڑ گیا، بارش کم ہونا شروع ہو گئی، کھیتوں میں فراوانی کم ہو گئی۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہمارے لیے برکت والے نہیں، منحوس معاذ اللہ انہوں نے قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیا یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جو تم ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا، اور تم شرک میں پڑ گئے، اس وجہ سے یہ مصائب اور جو پریشانیاں تم پہ آ رہی ہیں، یہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ قوم سمود کو دیکھیں تو صالح علیہ السلام نے آ کے تبلیغ کی، ایک گروہ ایمان لے آیا، ایک نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پہ پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں، مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، اور اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جب سے ہماری زمین میں آئے ہیں، سرزمین میں آئے ہیں، ہم پہ مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب کریمہ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے، تو وہاں پر یہود و نصارہ تھے، تو یہود و نصارہ نے کریمہ علیہ السلام کے خلاف محاذ گرم کر دیا۔ جیسے ہی محاذ گرم کیا تو بہت سارے کچھ یہودی ایسے تھے جو کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے اور منافقت کا عمل شروع کر دیا، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لائے، صرف دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اب انہوں نے یہ مدینے میں کہنا شروع کر دیا
جب بارش کی کمی ہوئی، آزمائش آئی، قحط سالی ہوئی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ محمد عربی اور مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ حالانکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پہ برکتیں لے کر گئے ہیں، حضور کا قدم پڑا ہے تو مدینے میں بہاریں آنا شروع ہو گئیں۔ اب دیکھیں یہ جو رونقیں لگی ہوئی ہیں میرے مصطفیٰ کے قدم کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں اتنی بڑی ریاست بنا دی کہ وہاں پہ مسلمان جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کی ترویج کرنے لگے، اور کافر جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالہ زندگی مدینے میں بسر کیا ہے، مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا انقلاب کوئی لا سکتا ہے کہ 10 سال میں اتنی بڑی جو ہے ریاست بنا دی جائے اور مسلمان جو ہے ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو جائے اور مسلمان پوری دنیا میں حکمرانی کرنا شروع کر دیں؟ لیکن یہودیوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اور منافقین نے، کہ یہ معاذ اللہ محمد عربی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آئیں حضور کی سنت اور حضور کی باتیں، حضور کا قول ہمیں کیا بتاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اگر تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت فرمائے گا، اور تمہیں جب کمی آئے نا تو صرف اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنا، کوئی چیز کی حاجت ہو تو اپنے رب سے مانگنا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوری کائنات اور مخلوق تمہیں نقصان دینے پہ جمع ہو جائے نا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب جتنا اللہ چاہے، اور پوری کائنات پوری مخلوقات جمع ہو کر تجھے فائدہ دینا چاہے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جتنا اللہ چاہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے سمجھانا یہ چاہا کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، نقصان دے سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں فائدہ دے یا تمہیں نقصان پہنچائے۔ فائدہ اور نقصان دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے بندہ مومن کا توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے تو پریشانیاں آ جائیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کوئی سفر کرے گا تو معذ اللہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کاروبار کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ کاروبار تو کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت جو ہے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا دوسرے مہینوں میں کبھی آپ کو کاروبار میں کمی بیشی نہیں ہوئی؟ ہوتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے۔ اور پورا سال آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سول اسپتال میں چلے جائیں، ایمرجنسی میں روز آپ کو ایکسیڈنٹ کے جو یہ حادثات کے معاملے نظر آتے ہیں، روز آتے ہیں، صرف سفر کے مہینے میں یہ نہیں ہوتے۔ شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی، اللہ تعالیٰ سب کو اچھے گھر نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین جو ہے سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر نہیں بھی بستے، تو زیادہ تر شادیاں سفر کے مہینے میں نہیں ہوتی، لیکن جن کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا وہ شادیاں سفر کے مہینے میں ہوئی ہوتی ہیں؟ نہیں، سفر کے مہینے میں نہیں ہوتی، لیکن معاملات پھر بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے جتنے بھی مہینے ہیں سارے کے سارے برکت والے مہینے ہیں۔ تو یہ ذہنوں سے نکال دیں، یہ خرافات، یہ تہمات، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی کو اختیار کیا، جس نے تہمات کو اختیار کیا، اس نے شرک کیا۔ حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب یہ شرک جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ شرک نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ وہ شرک نہیں ہے۔ شرک سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا، وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہانوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اسلام لے آئے، حضرت معاویہ حکم ان کا نام ہے، تو وہ جب اسلام لائے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم دور جہالت میں تھے تو ہم کاہن کے پاس جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تو نے کاہن کے پاس نہیں جانا، منع فرما۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا کہ بعض کالا علم کرنے والے ہوتے ہیں، جادو کرنے والے ہوتے ہیں،
یا پھر وہ حساب لگا کے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ تیرے ساتھ فلاں نے فلاں کر دیا. انتہائی غلط بات ہے. دین میں اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. میں پہلے بیان کر چکا کہ لوگ اللہ کے نبی کے غیب کی علم کا انکار کر دیتے ہیں. تو ایک بندہ بیٹھا ہوا آپ کو حساب لگا کے بتا رہا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ جو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، یا جو اس نے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا. وہ بندہ نہ دین کو سمجھتا ہے نہ شرعی احکامات کو سمجھتا ہے. زیادہ تر وہ جو جہل پیر ہیں نا، جہل عامل ہوتے ہیں، لوگ انہی کے پاس زیادہ پھنستے ہیں جا کر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جاہل عالم کے پاس گیا، عامل کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا اور اس کی بتائی ہوئی بات پہ یقین کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے میرے لائے ہوئے دین کا انکار فرما دیا. دیکھیں حضور کا فرمان، اور ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے ان لوگوں کے پاس. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو شریعت میں کامل ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے، نیک ہے، صالح ہے، بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس نیت کے ساتھ دم کروانے کے لیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. یہ یقین نہ رکھے کہ یہ دم مجھے شفا دے گا. اسی طرح بندہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا ہے تو بندہ یہ یقین لے کے جائے کہ یہ دوائی مجھے شفا دے گی. یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. دوائی اس لیے لیتا ہے کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے. دم اس لیے کرواتا ہے کہ اللہ اس کلام کے ذریعے سے مجھے شفا عطا فرمائے. تو پھر تو یہ عمل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے کسی کی بتائی ہوئی بات پہ اس لیے عمل کر لیا، یقین کر لیا کہ جو اس نے کہہ دیا ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے شرک کیا. اور فرمایا کہ اس نے میرے لائے ہوئی کتاب کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اس نے دین کا انکار کر دیا. ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں بہت عام ہیں، زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہیں. اور وہ ایسے جہل لوگوں کے پاس، ایسے جہل پیروں کے پاس جو پیر نہیں ہوتے، پیر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتے، لیکن نام جو لیبل جو پیر کا لگایا ہوتا ہے تو لوگ اسے پیر سمجھ کر جو ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ لیبل دیکھ کر وہ ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے گھر میں لڑائیاں، گھر میں فسادات. وہ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، بہن کو بہن کے ساتھ لڑاتے. تیری بہن نے صرف تیرے ساتھ یہ کر دیا، تجھ پہ تعویذ گنڈا کر دیا، تجھ پہ جادو کر دیا، اور تیرے لیے فلاں بندہ جو ہے منوس ہے، تو اس سے تعلقات کو ترک کر دے. اس طرح کے معاملات خدارا دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی دین اس کی کوئی تعلیم دے رہا ہے. نہ قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا فرمان اس کی تعلیم دیتا ہے. اس سے ہمیں ان خرافات سے، ان توہمات سے بچنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا دریائے نیل جو تھا وہ ہر سال خشک ہو جاتا، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دوشیزہ، ایک لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے تو دریا بہنا شروع ہو جاتا. ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ جب تک ایک لڑکی کو اس دریا میں نہیں ڈالا جائے گا تو یہ خشک رہے گا، تو ہم جو ہے فصلیں کیسے کاشت کریں گے؟ جب تک نہیں ڈالیں گے تو یہ جاری نہیں ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عاص وہاں کے گورنر تھے. تو جب دریائے نیل بند ہوا نا تو لوگ ان کے پاس آئے، معاملہ حضور یہ ہے، اب آپ کیا کریں کہ ایک لڑکی کو دریا میں ڈالیں تو یہ جاری ہوگا. تو عبداللہ بن عاص نے کہا کہ میں نے تو دین اسلام میں ایسا کچھ نہیں پڑھا. اسلام تو ہمیں کوئی تعلیم نہیں دیتا، نہ اللہ کے رسول نے کوئی فرمان نے کوئی ایسی تعلیم دی، نہ قرآن نے کوئی ایسی تعلیم دی. آپ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کا کہ حضور یہاں پہ یہ معاملہ ہے، کیا کریں؟ تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا، کہا اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. وہ خط گیا، دریائے نیل میں رکھا، دریائے نیل جاری ہو گیا. پوچھا حضور آپ نے کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے نا تو تم جاری ہو جاؤ، اگر اللہ کے حکم سے تو جاری نہیں ہوتا تو پھر بالکل جاری نہ ہونا. تو جب وہ خط لکھا تو دریائے نیل جاری ہو گیا. آج تک جاری و ساری ہے، کبھی خشک نہیں ہوا. مثلا اس کانسیپٹ کو حضرت عمر فاروق نے غلط ثابت کیا اور لوگوں کی آنکھوں کو کھولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ دریائے نیل کسی لڑکی کی وجہ سے جاری ہو. اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ بنے ہوئے نا کہ رات کو جھاڑو لگائیں گے تو رزق میں کمی ہو جائے گی، کینچی چلائیں گے تو لڑائیاں ہو جائیں گی، یہ 3 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے،
8 تاریخ ہے، 18 تاریخ ہے، 28 تاریخ ہے، یہ دن اچھے نہیں ہوتے، ان دنوں میں کام نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری خرافات. ہماری آنکھیں پھڑے، مثال کے طور دائیں آنکھ پھڑ گئی تو ایسا ہو جائے گا، بائیں آنکھ پھڑ گئی تو ایسا ہو جائے گا. ہاتھ پہ خارش ہوگی تو پیسے آ جائیں گے، پاؤں پہ خارش ہوگی تو سفر پڑ جائے گا، جوتی پہ جوتی آ جائے گی تو سفر پڑ جائے گا. یہ بہت سارے جو تصورات ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی دین اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہے. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ. تمہیں خوشی ملے گی، راحت ملے گی تو اللہ کی بارگاہ سے، آزمائش آئے گی تو اللہ کی بارگاہ سے. اگر تمہیں پہ مصیبت آئی ہے تو اپنے اندر غور کر کہ تیرے اعمال کیسے ہیں. اگر تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، اللہ تیرے معاملات کی حفاظت کرنا شروع فرما دے. تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حقوق کی حفاظت فرمائے گا. تجھے کوئی پریشانی آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ رب العالمین تیرے معاملے کو درست فرما دے گا. حضور علیہ السلام کے دور میں نا، جب سورج گرہن، آج بھی سورج گرہن لگ جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ جو امید سے ہے عورت وہ باہر نہ نکلے، وہ بیٹھے نہ، وہ فلاں کام نہ کرے، وہ فلاں کام نہ کرے. ایسا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے، اگلے دن ہی سورج گرہن لگ گیا. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اس لیے سورج گرہن لگ گیا. آج بھی کچھ ہونا تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں سورج گرہن کیوں لگا. بھئی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جب چاہے اسے روشنی عطا کرے، جب چاہے روشنی سلب کر دے. سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق. وہ جب چاہتا ہے کسی کو روشنی دیتا ہے، جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب سورج لگ جائے، سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے، تم اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں جھکا دو، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ رب العالمین ان کو نور عطا فرما دے. کیونکہ جتنے تصورات ہیں نا، توہمات ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا، ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا جس گھر میں مکڑی ہوتی ہے اس گھر میں رزق نہیں آتا. اب یہ اس کا تصور اسلام میں تو نہیں ہے. اسلام صفائی کا آپ کو درس دیتا ہے کہ جالے لگے تو صاف کرو، مکڑی وغیرہ بھاگ جائے. ہاں ایسی مکڑی جو موذی ہے، جس کا خدشہ ہے کہ وہ ڈس لے یا کاٹ لے تو زہر پھیل سکتا ہے، اس کو مار دینا چاہیے، اس کو مارنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مکڑی ہے، جب کریمہ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، غار میں گئے تو غار پہ جالا بنانے والی کون سی تھی؟ وہ مکڑی تھی. تو یہ ترغیب نہ دیں، لوگوں کو غلط باتیں نہ بتائیں. چھپکلی جس گھر میں ہوگی رزق نہیں آئے گا، کاکروچ جس گھر میں ہوگا رزق نہیں آئے گا. اس کا رزق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں چھپکلی زہریلی ہوتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. کاکروچ غلیظ جانور ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ وہ برتنوں میں نہ آئے، وہ کھانے میں داخل نہ ہو، اس سے بچ کر رہنا چاہیے. لیکن اس کا یہ تعلق نہیں کہ اس سے رزق نہیں آئے گا، یا رزق میں کمی آ جائے گی، یا وہ جو ہے نا اس سے کے ذریعے سے مصیبتیں آ جائیں. پھر میں نے یہ سوشل میڈیا پہ ہی میں آپ کے ذہن تھوڑے سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بلی جس گھر میں ہوگی، شاید کی مکھی ہوگی، اس گھر میں برکت ہوگی، رزق کی پرواہ نہیں ہوگی. کہاں لکھا ہے کہ شاید کی مکھی آئے گی تو رزق میں پرواہ نہیں آئے گی؟ لوگوں کو اس طرف نہ لگائیں. لوگوں کو لگانا ہے تو اس طرف لگائیں کہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جھکنا تمہارا کام ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے. تمہارے عمر میں اور رزق میں فراوانی پیدا کرنا اس رب ذوالجلال کا کام. اپنے رب کے قریب کرو. تم رب سے دور کر کے جانوں کے قریب کر رہے ہو کہ اب بلی پال لو، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا. یہ ساری خرافات ہیں، توہمات ہیں جن کا اسلام تعلیم نہیں دیتا. اسلام تعلیم دیتا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے کی، اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ کام تم کر لو، وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا.